الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یتیموں سے پیار کرنا، اس کے بارے میں چند بیان ہوگا۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں سے کیسے پیار کیا کرتے تھے، بلکہ معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے جن کو نظر انداز کیا جاتا تھا، آج ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو وہ بچہ زیادہ محبتیں سمیٹتا ہے، لیکن عرب معاشرے کی تاریخ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الماعون میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، یہ وہ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن نے یوں ہی نہیں کہا، تاریخ میں آتا ہے، وہ یتیموں کو محنوس سمجھتے تھے۔ اگر ہمارے بچوں سے یہ ملے تو ہمارے بچوں میں نحوست نہ آئے، تو یتیموں کو دروازوں سے درکار دیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ ایک دن صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے۔ ایک صاحب آئے، عرض کی حضور دعا کیجئے، میرا بچہ صبح سے گم ہے، مل نہیں رہا، میں بے تاب ہوں، اس کی ماں رو رہی ہے۔ قبل اس کے حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھائے، دعا کرتے۔ اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا جو بعد میں آیا تھا، عرض کی حضور اس کے بچے کو ابھی فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ابھی دیکھ کر آئے۔ باپ نے سنا نہ آؤ، دیکھا نہ سننا آؤ، نہ دیکھنا آتا، دوڑنے لگا دی۔ صبح سے بچھڑا ہوا تھا، خبر مل گئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ذرا آواز دو۔ بلایا گیا، کہا بڑی جلدی ہے۔ کہا حضور آپ جذبات جانتے ہیں، صحابہ جذبات جانتے ہیں، صبح سے باپ بچھڑا ہوا ہے اور گلی گلی بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن بیٹا مل نہیں رہا، ماں الگ رو رہی ہے۔ اب جب خبر ہوئی ہے تو جلدی اسے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ضرور جاؤ، لیکن ایک بات میری بھی یاد رکھنا، جب باغ کے دروازے پر پہنچنا اور بچوں کو تم مشترک کھیلتے ہوئے دیکھو گے تو تم نے اپنے بیٹے کا نام لے کے اسے آواز دینی ہے، اپنے بیٹے کا نام لے کے آواز دینی ہے، اسے بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی۔ عرض کی حضور میں اس سے بیٹا کہہ کے آواز دے دوں تو حرج کیا ہے جبکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ حضور نے فرمایا تم کیا جانو، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو یتیم بچے کے جذبات یہ کیا گزرے گی، وہ سوچے گا کہ کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کر پکارتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کی نزاکت قلبی کا لحاظ کرتے ہوئے کہا اگر تم نے یہ شوق پورا کرنا ہے تو گھر پورا کر لینا، لیکن جب بچے مشترک کھیل رہے ہیں تو اس وقت تم نے اپنے بیٹے کو آواز دینی ہے، بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔
بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے گوشت کو خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، اپنے گوشت سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، پھر تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسائے کے گھر بھی بھیج دو، ایک پیالی ہمسائے کے گھر بھی بھیج دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس وقت کے اندر تم گوشت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں، اس وقت تم گوشت پکاؤ جب ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں۔ اگر بچے ضد کر بیٹھے مچل گئے تو ان کا مدوا کس کے پاس ہوگا؟ مزدور غریب باپ کہاں سے گوشت لائے گا؟ دوپہر کو وہ سلا دیتی ہے بچوں کو اس ڈر سے، دوپہر کو وہ سلا دیتی ہے بچوں کو اس ڈر سے، گلی میں پھر سمنونے بیچنے والا نہ آ جائے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو لوگوں کو غربت کا مذاق تمسخر اڑاتے ہیں۔ ہم شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو جو جہیز دینا ہوتا ہے اس کو چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور ایک عورت جا کے پورے محلے میں پیغام دے آتی ہے کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ لو، ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ لو، تم نے دیا تو اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کو کیوں دکھاتے ہو؟ لوگوں کو کیوں دکھاتے پھرتے ہو؟ کیوں لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہو؟ جو بچیاں جہیز دیکھنے آئے ان میں یتیم بچیاں بھی ہوں گی، ان میں یتیم بچیاں بھی ہوں گی، ان میں اس مزدور کی بیٹی بھی ہوگی جو بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد کر کے مزدوری کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پھیلے کرنے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پھیلے کرنے ہیں، لیکن اس غریب بچی کا کوئی رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جہیز کہاں سے دے گی۔ جو زخم اس لڑکی کے دل پہ لگیں گے اس کا ادا کس کے پاس ہے؟ اس کی ادا کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ ایک بھی تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا پھوٹ گیا۔ یہ تو ہے نا، تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا پھوٹ گیا۔ تو ہم نے اس انداز سے اپنی دولت کی نمائش کی، اپنی شادیوں کو اس انداز سے مرتب کیا کہ غریبوں کو جینا دو، غریبوں کا جینا دو، بھر ہو گیا، جینا بھر ہو گیا۔ ہم نے لوگوں کے لیے عذاب بنا کے رکھا، عذاب بنا کے رکھ دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو بھی تکلیف مت دو، تو کہا کہ اپنے اس بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ ہی پکارنا، کہیں کسی یتیم کے دل پہ چرکا نہ لگ جائے تو معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے میں جو ان کی نزاکت قلبی کا کبھی کسی نے خیال نہیں رکھا، اللہ کے محبوب نے کہا اور کس منصب پہ بٹھا دیا، کس منصب پہ بٹھا دیا۔ اللہ کے محبوب عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے، پوچھا بیٹا آج تو عید کا دن ہے اور تم رو رہے ہو؟ عرض کی حضور میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے، حضور میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے، میں بچھڑ گیا ہوں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں بچھڑ گیا ہوں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے نال الیتیم کے نام سے ایک نظم انجم حمایت اسلام لاہور کا ہے، لاہور کا جواد الشفاقت یتیم خانہ ہے،
اس کے سالانہ اجلاس میں پڑھی تھی، جس میں ہلال کو خنجر سے تشبیہ دی کہ جب پہلی رات کا چاند چڑھتا ہے تو یتیم کا کلیجہ چیر دیتا ہے۔ لوگ تو خوشی سے شور مچاتے ہیں اور وہ اپنے دروازے بند کر کے روتا ہے، اس کو اپنا باپ یاد آتا ہے۔ تو اقبال نے یتیم کو پکڑ کے حضور کی چوکھٹ پہ تصور میں پیش کیا، اور یہی سہارا تھا یتیم کا جو انہوں نے تخیل پیش کیا۔ تم اگر سمجھو تو یہ سو بات کی ایک بات ہے، تم اگر سمجھو تو یہ 100 بات کی ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے۔ تو امت کو یتیم سے محبت کا درس دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی، حضور میرے باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، ہم اجتماع ہے، لیکن حضور اس بچے کو لے کر گھر پلٹ آئے اور کہا، جیسے حسنین کو لباس جوڑے پہنائے ہیں، اس کو بھی وہی پہناؤ۔ جب بچہ تیار ہو گیا، پھر اللہ کے محبوب نے اس بچے کو جب خوش دیکھا تو پھر حضور نے اس کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے قریب کیا اور فرمایا اما ترضى ان محمدا ابوکا وعائشة امکا وفاطمة۔ اس بات پہ رونا آ گیا، وفاطمة بنت محمد اختک۔ یہ حضور فرمایا، سہارا دے رہے ہیں میرے پیارے حضور کا، دیکھیں کیسا مزاج تھا۔ فرماتے ہیں اما ترضى ان محمدا وابوک وعائشة امک وفاطمة بنت محمد اختک۔ بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا؟ پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ ہو، عائشہ تیری ماں ہو اور فاطمہ تیری بہن ہو؟ سبحان اللہ، فاطمہ تیری بہن ہو۔ اس نے کہا اگر یہ رشتے مجھے مل جائیں تو پھر مجھے کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے اس بچے کو عیدگاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور بھی بچے اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن وہ یتیم زبان حال سے کہتا تھا تو یتیم، لیکن آج مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا ہے۔ یتیم آج مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا پاگل عورت کی حاجت پورت کرنا، معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے اللہ کے محبوب مسجد نبی میں تشریف فرمائے ہوئے تھے۔ ایک خاتون دروازے پہ کھڑی ہوئی اور حضور علیہ السلام کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بلایا۔ صحابہ کو یہ عمل بڑا ناگوار لگا، لیکن حضور علیہ السلام اٹھ کے اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے۔ آپ تشریف لے گئے۔ آج ہر شخص کو اپنے اسٹیٹس کا خیال ہوتا ہے، لیکن حضور سے بڑا اسٹیٹس کس کا ہوگا؟ اس کی بات سنیے۔ اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے حضور۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں کہو کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کہا کرو۔ کہا یہاں نہیں کرنی۔ فرمایا کہاں کرنی ہے؟ کہا مسجد سے باہر جو کھلا میدان ہے وہاں آؤ، وہاں کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام باہر تشریف لے گئے۔ کڑکتی دھوپ اور چلچتا ہوا ماحول اور مدینے کی سرزمین، اس عورت کے بے تکی باتیں حضور علیہ السلام سن رہے ہیں۔ گھنٹے گزر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور علیہ السلام خود سن رہے ہیں۔
جب گھنٹوں اس نے اپنی باتیں سنائی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنتے رہے۔ جب وہ خود تھک کے جانے لگی تو ہم نے عرض کی، بندہ نواز پورے مدینے میں یہ تیسر ہے، یا رسول اللہ اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، دھوپ میں اور بے مقصد باتیں، آپ ایسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں؟ اے عمر میں بھی نہ سنوں؟ اس عورت کو بلا کے کہا، جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں مدینے کی جس گلی جس کونے پہ چاہے کھڑا کر کے محمد کو دکھڑے سنا لینا، محمد کو دکھڑے سنا لینا۔ فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ ہے روشنی، یہ ہے اجالا، ظلمتیں پھٹ گئی، ظلمیں چھٹ گئی اور ہر سمت اجالے، ہر روشنیاں پڑ گئی، ہر روشنیاں پھیل گئی۔ آفتاب زندگی کی ایک شاہ اولی، نور سے تیرے فلک روشن، درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک عظیم مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا دین ہے، تیرے نظاروں نے تراشے ظلمتوں سے عتاب، پاؤں تیرے چوم کے ڈرے بنے مائے مبین، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھے سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے کس طرح سے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے یتیموں سے پیار کیا کرتے تھے، کتنا خیال رکھتے تھے، بیووں کے سہارا تھے۔ وہ پاگل عورت تھی، حضور کو بلا کے گھنٹوں باتیں کرتی رہی، گھنٹوں باتیں کرتی رہی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا قیمتی وقت ہوتا ہے، آپ کیوں سنتے ہیں؟ اس کی پوری مدینے میں کوئی نہیں سنتا، یہ عقل سے، عقل توازن ہے، ان کا عقل سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے، عمر، اے عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، کیا میں بھی نہ سنوں؟ تو پھر آپ نے فرمایا، جہاں دکھڑے کوئی بھی کسی کو سنا، کوئی بھی دکھڑا ہو محمد کو کھڑا کر کے سنا لینا، محمد سننے کے لیے تیار ہے، یہ میرے آقا کی، میرے آقا کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا محبوب کیسا ہے۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یتیموں کا آس پاس خیال کریں اور یتیموں سے پیار کریں۔ جب یتیموں میں بچے کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو بیٹا کر کے نہ بلانا، اور اس بات پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اس بات کا دھیان رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔